وہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری ایمان کا حصہ ہے۔ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں شکر گزار ہونا چاہیے، تھینکفل ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اس بات کا ادراک رکھیں اپنے دل میں کہ یہ سب واقعی اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں لازماً ان میں اضافہ کر دوں گا۔ آپ یاد کر کے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا کریں، کیونکہ اسی آیت میں آگے کہا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب بھی دوں گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اپنی صلاحیت یا اپنی محنت یا اپنی کارکردگی نہ سمجھیں، ورنہ ہم قارون اور حامان کے زمرے میں آئیں گے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کا فضل سمجھیں۔ ہماری جیسی محنتیں، ہماری جیسی صلاحیتیں بہت سارے لوگوں میں ہیں، لیکن وہ بیچارے محروم ہیں ان سب چیزوں سے جو ہمارے پاس ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی۔ ایک بہت بزرگ نبی آپ نے نام سنا ہوگا، ادریس علیہ السلام۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ شکر گزاری کیا ہے، کس طرح سے شکر گزاری کریں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو چیزیں تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، چاہے وہ علم ہو، رتبہ ہو، پیسہ ہو، مال ہو یا طاقت ہو، ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دینا ہی شکر گزاری ہے۔ اور لگتا بھی یہی ہے کہ واقعی جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم وہ اللہ کا اپنے اوپر قرض سمجھیں تو پھر ہم انہیں اللہ ہی کی راہ میں لگائیں گے۔ ہمارا علم جو ہے وہ خرافات میں نہیں لگے گا، اللہ کی راہ میں لگے گا۔ ہماری صحت، ہماری زندگی، ہماری ہر چیز اللہ کی راہ میں لگے گی۔ آپ یقین کریں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں ان کی زندگی بڑے سکون سے گزرتی ہے، ان کا روم روم اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بندوں کا شکر نہیں ادا کرنا۔ جو بندے ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں علم عطا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، استاد یا رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی یا ہمارے دوست، ان سب کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر اس آدمی کا تھینکفل ہونا ہے جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی ہماری آسانیوں کے لیے خود مشکلیں جھیلی ہیں۔ سب سے زیادہ حق ان کا ہے ہمارے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے نبیوں کا حق تم سے بھی زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، ان کے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئی ہیں صرف امت کی وجہ سے، صرف امت کی فلاح کے لیے تڑپتے تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ آپ ان کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کرنا آسان اللہ رب العزت نے کر دیا، تو اس میں سنتوں پہ چلنا بھی بڑا آسان ہے۔ جو سنتیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ رکھی ہیں انہیں زندہ کرنا ہے۔ جن سنتوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے ان کی معلومات کرنی ہے۔ احادیث اپنی آنکھوں سے پڑھیں خود، انشاءاللہ ہر زبان میں احادیث موجود ہیں، اس سے آپ کو حضور کا مزاج، حضور کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب پڑھنے ملیں گی انشاءاللہ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر گزاری کرو اور مومن رہو۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں عذاب دے؟ اللہ ہمیں عذاب تھوڑی دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم نافرمان یا باغی نہ بنے تو اللہ رب العزت کسی بھی قیمت پہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ہی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل ہے اس کی 40 نمبر آیت میں یہ کہا کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری شکر گزاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری شکر گزاری کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو بھی لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، آپ یقین کریں ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ میں اگر آپ کو مثال دوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنا ایمان مجھے دے دو،
اور میں آپ کو امریکہ کا صدر بناتا ہوں، آپ کسی قیمت پہ نہیں دیں گے۔ ہم کتنے بھی ضعیف ایمان کے لوگ ہوں لیکن ہم اپنا ایمان کسی قیمت پہ نہیں بیچیں گے۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، ہمیں سب سے زیادہ شکر گزار اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ اس نے بنا چوائس کے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا۔ میرے بہن بھائیوں، بھٹے پر جب اینٹیں بنتی ہیں، کون سی اینٹ مسجد میں لگے گی اور کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا اور آپ کو مسجد کی اینٹوں میں لگا دیا، یہ اس کی شکر گزاری آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے جسم کے اعضاء، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 2 کروڑ روپے لے لیں، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دیں، آپ کسی قیمت پہ تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں ان نعمتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، آپ کی 10 انگلیاں سلامت ہیں، آپ کے دونوں پیر سلامت ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اس لیے ایک ایک نعمت یاد کر کے، میں تو کہتا ہوں لوگوں سے لکھ کے اپنے ایک پیج پہ نعمتیں یاد کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں 90% نعمتیں ہیں، 10% دکھ ہیں۔ لیکن اگر ہم نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو لازمی بات ہے اللہ کے تھینکفل ہوں گے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے اور ان میں اضافہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے 10% دکھوں کو یاد کرتے رہیں گے، اس آیت کو اگر آپ تھوڑا سا گھما کے دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئے دکھوں پر ہائے توبہ مچائیں گے، وابیلا کریں گے، اللہ سے شکایتیں کریں گے، تو ان میں بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور پھر آپ کے برداشت سے باہر ہو جائے گی، اللہ اس کے بدلے میں پھر عذاب بھی دیں گے۔ اس لیے میرے بہن بھائیو، جو چیزیں آپ کو ملی ہیں ان کی شکر گزاری آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے پرندوں اور جنوں کی، چیٹیوں کی، پہاڑوں کی بولی سکھائی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے شکر گزاری کی توفیق دے، اور طریقہ بھی سکھا۔ ایک نبی کی دعا ہے، جب شکر سمجھ میں آیا تو پھر انہوں نے ٹوپیاں بیچ کے گزارا کیا، ان کی سلطنت ان کے کام نہیں آئی اور سلطنت مخلوق کے حوالے کر دی، صرف انہی کے کام آتی رہی۔ رات میں عبادت کرنا بھی شکر گزاری ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ازواج کے ہاں، ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ کے ہاں رات گزارتے تھے تو رات میں عبادت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ کی باری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کے بیچ میں اٹھ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، پیر مبارک بہت موٹے موٹے ہو گئے تھے، ورم آ گیا تھا، ساری رات عبادت کرتے ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئی اور پوچھا حضور سے کہ حضور اللہ نے تو آپ کو بشارت دے دی، معصوم قرار دے دیا، آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ پھر بھی ساری رات کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ عائشہ، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، مجھے سارے گناہ معاف کر دیے، میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو بہن بھائیوں، رات میں جاگ کے رات گزارنا، عبادات کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اس ٹائم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی چھوٹی ہیں، اس میں جاگنا بھی آسان ہے، رات میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی وقت رات میں گزاریں گے جاگ کے عبادات میں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت پہ اس ٹائم آپ عمل کریں گے، کیونکہ حضور پہ تہجد کی نماز فرض تھی، حضور ہر رات اٹھتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ آپ ان 30 راتوں میں تہجد شروع کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا لطف آپ کو آتا ہے۔ حضور کی بڑی سنتوں میں سے آپ ایک سنت ہو۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کسی بھی کارکردگی پہ، کسی بھی عمل پہ نیگیٹو تھاٹ آنا ناشکری ہے۔ ہمیں ناشکری سے بچنا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، آپ کی کوئی چیز کھوئی جائے، آپ کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، مجھے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو چیز آپ کی کھوئی گئی وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو، وہ آپ کی آخرت خراب کرنے والی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو اس لیے آپ سے لے لیا ہو۔ کوئی بچہ فوت ہو گیا ہو سکتا ہے اس نے آپ کی آخرت کے لیے خرابی پیدا کرنی ہو اگلی زندگی میں، وہ تو معصوم تھا، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہونا تھا، لیکن آپ کا حساب ہونا ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے اس اولاد کے بدلے کوئی اور بہتر فیصلہ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مومن کا بھی معاملہ عجیب ہے، اگر اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے جس کے بدلے میں اسے اجر ملتا ہے۔ مطلب دونوں حالات میں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شکر گزاری کی 3 قسمیں ہیں، یہ اگر ہوں گی تو پوری زندگی شکر بن جائے گی آپ کی۔ ایک تو دل میں اللہ کے انعامات اور احسان، یعنی کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے ان کا ادراک ہونا چاہیے
چاہے وہ علم ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، طاقت ہو، ہماری زندگی ہو، مطلب ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اعضا ہمارے جسم کے ایک ایک اعضا جو اللہ رب العزت نے اتنے کرینے سے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کی آیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، کتنے کرینے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں زندگی بھی وہ دی جو اپنے نبی کو دے کے بھیجی، اسی شکل میں ہمیں بھیجا۔ وہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا۔ یہ ادراک اگر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کا روم روم اللہ کا تھینکفل ہوگا، آپ کے روم روم سے اللہ کی شکر گزاری نکلے گی۔ تو یہ ایک سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ادراک ہو کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں، ہر وقت آپ کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ زبان پہ شکر کے کلمے ہوں، دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، جس کام سے پہلے اور بعد وہ دعائیں اگر آپ کریں گے تو یہ کلمہ شکر ہیں آپ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے، تو وہ ایک اظہار ہے آپ کا، ایک مظہر ہے یہ دعائیں پڑھنا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ عمل سے شکر ٹپکے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے اخلاص کے ساتھ اسی کی راہ میں لگایا جائے، مخلص ہو کے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے، اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ ہم اسی کی راہ میں لگائیں گے اخلاص کے ساتھ تو اس تک پہنچ جائیں گی۔ آپ یقین کریں جو لوگ اللہ کی راہ میں چیزیں لگاتے ہیں ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ 10 گنا تو آپ کو دنیا میں مل جائے گا، اور 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ آپ کو قرآن وعدہ کرتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ آخرت میں ملے گا۔ کتنا بڑھا چڑھا کے اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کی شکر گزاری کے عوض میں آپ کو دے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ سورہ ابراہیم کا کہ لازماً شکر گزاری پہ اضافہ کر دوں گا، لازماً لفظ استعمال کیا۔ اللہ تو ویسی کوئی بات کہہ دے تو اپنے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، تو ہماری نعمتوں میں لازماً اضافہ ہوگا۔ آپ ہر وہ چیز جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر بجا کے تو دیکھیں۔ شکر اپنے اختیار میں جتنا بھی آپ کے ہے، چاہے دعاؤں کے ذریعے، چاہے لوگوں میں تعریفوں کے ذریعے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ذریعے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ لازمی ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو عبادات کرتے تھے، اور بھی معاملات ایسے ہیں، حضور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ میں 152 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ ہم ناشکرے بنیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے، کیونکہ آپ جب شکر ادا کرتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کوئی ہے دینے والا جس نے مجھے دیا ہے، آپ کے دل میں بھی نرمی آتی ہے، آپ کسی کو اپنا بڑا ماننے لگتے ہیں۔ جب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ہم اس کا دیا کھاتے ہیں، ہم اسی کی زندگی دی ہوئی پہ جی رہے ہیں، تمام لگژری ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہم لازمی اس کا احسان بھی مانیں، کیونکہ ہمیں احسان ماننے سے ہی ان میں اور اضافہ ہوگا، ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اس کے بعد آپ کو اچھی سوچ دے دی، دیندار گھرانہ دے دیا، تو یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنا اچیومنٹ سمجھیں گے، اپنی کارکردگی سمجھیں گے، تو یہ بڑے گناہوں میں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری اسی لیے آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے کہ واقعی یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس کا الٹا بھی کر سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسی اللہ رب العزت نے ہمیں حیثیت دی ہو، ہم اسی طرح کی اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم سادگی اختیار کریں تو جو سرپلس ہو اسے غریبوں میں بانٹیں، ادروائز ہم اچھا کھانا، اچھا پہننا، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں اس بات کا اظہار ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نعمتیں برسائی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے ایسے ہی تھے جو تھوڑے خاک آلود تھے، حضور کو پتہ تھا ان کی حیثیت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے کھڑا کیا اور کہا کہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں جو حیثیت اللہ نے دی، اگر ہم وہ حیثیت اللہ کی راہ میں لگا دیں تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت یہی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ ہم اتنا مال نہیں بانٹ سکتے جس طرح رسول بانٹتے تھے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھی اپنی حیثیت کے حساب سے پہننا اوڑھنا کھانا پینا کریں، کیونکہ اگر ہم مال گھر میں سینت کے رکھتے رہیں گے اور کپڑے اپنے پھٹے پرانے یا گندے کپڑے یا ہلکا کھانا کھائیں گے، اسی طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، پھر وہ ان نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے، کیونکہ کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، نہ انہیں گردن سے ہی باندھ لو۔ مطلب اللہ کو فضول خرچی بھی پسند نہیں ہے، اسی طرح کنجوسی بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ناشکری میں آئے گا کہ اللہ آپ کو نعمتیں دے اور آپ ان کا استعمال نہ کریں، تو نعمتوں کا استعمال کرنا شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو تم لمبی چوڑائی دعائیں کرنے لگتے ہو، اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ اولاد کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ جب انہیں اولاد چاہیے ہوتی ہے تو یہ میرے سے مانگتے ہیں، اور جب میں ان کی وہ حاجت پوری کر دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے جب دعائیں کریں، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم اسے اللہ ہی سے منسلک کریں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اسے کسی آستانے سے یا کسی مزار سے یا کسی بزرگ سے نہ جوڑیں۔ تمام چیزیں دینے والا اللہ ہے۔ وہ کلیم کرتا ہے عزت ذلت میں دوں گا، روزی میں دوں گا، موت زندگی میں دوں گا، صحت میں دوں گا، بیٹے بیٹیے دونوں میں دوں گا، اولاد بھی اس نے اپنے اوپر ہی رکھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سب کلیم اللہ کرتا ہے، اس کے بعد ہم اللہ سے یہ چیزیں لینے کے بعد ناشکری کریں اور دوسرے لوگوں سے جوڑ دیں کہ فلاں آستانے سے مل گئی، فلاں بت سے مل گئی، فلاں مرکز سے مل گئی، فلاں بزرگ کی دعا سے مل گئی۔ دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اپنے کسی پیارے کی دعا سے آپ کو کوئی نعمت دے دے، لیکن تھینکفل فیلنگ آپ کے دل میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہتا، آپ یقین کریں ہمارے پاس آنے والوں میں بہت بڑی تعداد بے اولاد لوگوں کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، انہیں اولادیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی ہم یہی بات کہتے ہیں، ہم نے لکھ کے بھی لگا رکھا ہے اپنے مرکز میں کہ ہمیں تھینکفل صرف اللہ کا ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ان کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں دیوار دکھتی ہے، اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے۔ اولاد ان کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے، کیا پتہ ان کی قسمت میں ساری معذور اولادیں ہوں، ان سے پلی نہ سکیں۔ اس لیے اللہ سے اپنے جب بھی مانگیں، آپ اللہ سے صحت مند زندہ رہنے والی نیک صالح اور ایمان والی اولاد مانگیں، اور کسی کی طرف مائل نہ ہوں، صرف اللہ سے مانگیں۔ ہر چیز، روزی اللہ کے ہاتھ ہے، آپ کو اولاد دینا اللہ کے ہاتھ ہے، آپ کو عزت ذلت دینا اللہ کے ہاتھ ہے، آپ کو زندگی موت دینا اللہ کے ہاتھ ہے، آپ کو صحت شفا اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، کسی چکر میں نہ پڑیں، اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ آپ جب عامل حضرات کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کے دل میں ان چیزوں کے ملنے کے بعد یہ بات آئے گی کہ ہمیں فلاں عامل سے یہ چیزیں مل گئیں، یہ ناشکرہ پن ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی سارا کچھ ملتا ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کی طرف سے آپ کی چیزیں ملنے لگیں گی، تو پھر آپ تھینکفل فیلنگ بھی اللہ ہی کے لیے محسوس کریں گے، شکر گزاری بھی اللہ ہی کے لیے کریں گے، تبھی آپ ایمان کے پکے اور پختہ ہوں گے۔ آپ یقین کریں، شکر گزاری سے وہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب آپ شکر گزاری پہ لگ جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں طے کریں کہ ہم نے تمام تر مخلوق سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جانا ہے، اخلاص کے ساتھ سب کچھ اسی سے مانگنا ہے۔ جب ہمارے نبی یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ تمہیں جوتے کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو، تو ہمیں اولاد ہو، رزق ہو، صحت ہو۔ دیکھیں آپ ایک بہت خوبصورت حدیث آخر میں آپ کو سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 70,000 لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو بنا حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ جب پوچھا گیا حضور وہ کون لوگ ہوں گے، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ وہ فال نہیں نکلواتے ہوں گے، مطلب تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے، اور کسی نجومی کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہوں گے، صاف ستھرا صرف اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جب آپ تمام دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے گمان کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو ہماری ضرورت ہے، وہ خالق ہمیں یاد کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو اگر پی ایم یاد کرے تو آپ بتاتے پھرتے ہیں جگہ جگہ، سی ایم یا کسی ایس پی سے آپ کا تعلق ہو تو آپ بتاتے پھرتے ہیں۔ اس کائنات کا مالک جو سب سے بڑا پی ایم ہے، سب سے بڑا سی ایم ہے، سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہے، وہ آپ کو یاد کرے تو آپ کی صرف شکر گزاری کے عوض میں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا بات بنتی ہے آپ کی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔